السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا مولانا بارک وسلم، اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن مع العسر يسرا، صدق الله العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھاں شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا، اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ میرے دوستوں، اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے یہ صفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے، اور آج اس مہینے کی 20 تاریخ ہے، اور انگریزی تاریخ کا اگر ہم حساب لگائیں گے تو آج 15 اگست 2025 عیسوی چل رہا ہے۔ آج چونکہ اگست کی 15 تاریخ ہے اور آج ہی کی تاریخ 1947 میں ہمارا ہندوستان آزاد ہوا تھا۔ انگریزوں کی غلامی سے ہندوستان کے باشندے الحمدللہ آزاد ہوئے تھے، تو مناسب یہ معلوم ہوا کہ چونکہ جمعہ کا دن بھی ہے، اگست کی 15 تاریخ بھی ہے، تو اس واسطے جنگ آزادی کے اوپر کچھ گفتگو کر دی جائے تو مناسب اور بہتر رہے گا، چونکہ ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر 15 اگست کے موقع سے یا پھر 26 جنوری کے موقع سے اسکولوں کے اندر یا پھر دوسری کہیں بھی جگہوں پہ جب پروگرام ہوتا ہے تو ان پروگراموں کے اندر آپ نے سنا ہوگا، آپ کے کانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے ان باتوں کو، ان نظاروں کو دیکھ کر کے سنا ضرور ہوگا کہ محض 2-4 لوگوں کا نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان کی آزادی میں بہت ہی بڑا رول ادا کیا اور ان کی وجہ سے ہندوستان آزاد ہوا۔ میرے دوستو، ان واقعات کو ان اسکولوں کے اندر یا پھر ان پروگراموں میں جب یہ سنا جاتا ہے تو سننے والا کچھ اس طریقہ پر محسوس کرنے لگ جاتا ہے کہ بھائی 200 سال حکومت کرنے والا انگریز ہندوستان میں حکومت کر کر کے تھک گیا ہو، اور وہ اس انتظار میں ہو کہ بھائی کوئی ہندوستانی ہمارے پاس آئے اور ہم سے یہ کہے کہ بھائی تم ہندوستان چھوڑ دو، تو وہ چھوڑنے کے لیے پہلے سے تیار بیٹھا ہے۔ اس لیے 2-4 آدمی گئے اور جانے کے بعد ان سے کہہ دیا کہ بھائی ہندوستان ہمارا ہے، چھوڑ دو، یہ حکومت ہمیں دے دو، اور اس طریقہ پر انگریز دم دبا کر کے بھاگ گئے اور ہندوستان کو آزادی مل گئی۔ ان واقعات کو اس طریقہ پر بیان کیا جاتا ہے کہ سننے والے کو بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، اور پھر اگر کہیں پہ تفصیل سے بیان بھی کیا جاتا ہے تو صرف ان لوگوں کی، ان ہستیوں کو بیان کیا جاتا ہے جن کا تعلق اسلام سے نہیں، مسلمان سے نہیں ہے، جو ہمارے برادران وطن اس وقت کے تھے، جو ہندو اور اس کے علاوہ سکھ یا پھر عیسائی، ان کا ذکر تو ضرور کیا جاتا ہے، لیکن میرے دوستو جنگ آزادی کے اندر
علماء کرام نے بھی بہت ہی بڑا رول ادا کیا تھا، مسلمانوں نے بھی اس جنگ کے اندر، جنگ آزادی میں اور اس سے پہلے بہت ہی بڑا رول ادا کیا تھا۔ آج جب تاریخ لکھی جانے لگی تو ایسی صورت میں تاریخ کی کتابوں سے، ان بابوں سے، ان تعلقات سے تمام مسلمانوں کے ناموں کو تلاش کر کے، کریت کر کے مکمل طور پہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ اس واسطے موقع بھی ہے اور دستور بھی ہے اور مناسب بھی ہے کہ آج کے اس جمعہ میں چونکہ اگست کی 15 تاریخ ہے اور جہاں تمام کا تمام ہندوستان کا باشندہ 15 اگست اور یوم آزادی ہم منا رہے ہیں، وہاں پہ اگر مسلمانوں کا کردار جنگ آزادی میں جو تھا ان کا اگر ذکر کیا جائے تو بہتر ہوگا اور مناسب ہوگا۔ اس واسطے میرے دوستو، میں آج کے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے انہی چیزوں کے اوپر گفتگو کروں گا کہ جنگ آزادی کے اندر مسلمانوں نے اپنا کردار کس طریقہ پر ادا کیا اور علماء کرام نے شہادت کا جام جو پیا ہے وہ کس طریقہ پر، کن علماء کرام کو پھانسیوں کے اوپر لٹکایا گیا، ان تمام چیزوں کا ذکر انشاءاللہ آج کے جمعہ میں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح طور پر، دل جمی کے ساتھ، مکمل طور پہ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، مدد ہماری فرمائے، اور جو بھی باتیں کہی جائیں ان تمام باتوں کو ہم سبوں کو سننے کے ساتھ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے دوستو، ہمارا ہندوستان 1947 کے اندر آزاد ہوا، لیکن آزادی صرف یوں ہی نہیں مل گئی کہ ہم نے انگریز سے یہ کہا کہ بھائی تم میرا ملک چھوڑ دو اور وہ تیار ہو گیا جانے کے لیے، نہیں، بلکہ ان کے لیے سبھوں نے قربانی دی ہے، کسی ایک قوم نے نہیں، بلکہ اس ہندوستان کے اندر رہنے والے جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، جس کو جس طریقہ پر موقع ملا سبھوں نے اس آزادی کے اندر حصہ لیا، اور سبھوں کی محنت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام ہندوستانیوں کو کامیابی عطا فرمائی اور انگریز اس ملک کو چھوڑ کر کے بھاگا۔ انگریز جب اس ملک میں آیا تھا تو انہیں یہ معلوم تھا، آپ نے سنا ہوگا، تاریخ کو پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ جو ہمارے نیتا لوگ ہوتے ہیں وہ ایک بات اپنے تقریر کے اندر ضرور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان سونے کا چڑیا تھا، سونے کا چڑیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر کاشتکاری، ان کی زمین، یہاں پہ پیدا ہونے والے غلے اور اناج اور دوسری تمام چیزیں اس طریقہ پر زیادہ تر ہوا کرتی تھی کہ دوسرے کسی ملکوں کو یہ فضیلت حاصل ہرگز نہیں تھی۔ اس لیے انگریزوں کے دل کے اندر لالچ جاگا اور یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ اس سونے کی چڑیا کو اپنے قبضے میں کر لیا جائے تاکہ پوری دنیا پہ صحیح طور پہ ہم حکومت کر سکیں۔ چنانچہ ہندوستان کے لوگوں کو اس وقت میں ان انگریزوں نے دھوکہ دیا اور یہ کہہ کر کے ہندوستان کے اندر داخل ہوئے کہ ہم یہاں پہ آ کر کے کاروبار کریں گے، بڑی سی بڑی کمپنیاں ہم ہندوستان کے اندر لگائیں گے، جس کی وجہ سے ہندوستان میں رہ رہے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایسٹ نام کی جو کمپنی تھی، ایسٹ انڈیا نام کی کمپنی انگریزوں نے اس وقت میں لگائی، اور واقعتاً ان کے لگانے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو اس کے اندر نوکری ملی اور غربت تقریباً جو ہے دور ہوئی تھی۔ لیکن میرے دوستو، بنگال کے راستے، سمندر کے راستے سے یہ انگریز یہاں پہ کاروبار کرنے کے لیے آیا۔ جب وہ یہاں پہ آیا تو آنے کے بعد اس طریقہ پر کمپنیاں لگائیں اور بہت ساری چیزیں انہوں نے کی، اور لوگوں کو دھوکہ دے کر کے یہاں پہ رہنا جب وہ شروع کیا تو میرے دوست کو یاد رکھیے، سب سے پہلے انگریز کی نیت کو جو سمجھا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ مسلمان اس وقت کا ایک نواب، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا سراج الدولہ کا نام، نواب سراج الدولہ۔ یہ عمر ان کی کچھ زیادہ نہیں تھی، 17 سال کی عمر تھی۔ انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ ہمارے ملک کے اندر آ کر کے کمپنیاں ڈال رہا ہے، لوگوں کو نوکریاں تو ضرور دے رہا ہے، لیکن ان کا منشا یہ ہے کہ لوگوں کو غلامی کی زنجیر کے اندر جکڑا جائے، لوگوں کو مکمل طور پہ اپنے قبضے میں کر لیا جائے۔ تو ایسی صورت میں جب یہ لوگ ہمارے غلام بن جائیں گے
تو ہم اس سے کچھ بھی کروائیں گے، یہ کرنے کو تیار ہوگا، یہ ہمارے ہاں میں ہاں ملائے گا۔ اگر ہم دن کو کہیں گے رات کہو تو یہ رات کہنے کو تیار ہوگا، رات کے وقت میں کہیں گے تم اسے دن کہو تو پھر یہ لوگ دن کہنے کو تیار ہوں گے۔ یعنی ہم کہیں گے اٹھنے تو یہ اٹھے گا، ہم کہیں گے بیٹھنے تو یہ بیٹھے گا۔ اس طریقہ پر ہندوستانیوں کے حالات اور ہندوستان کے حالات کو انگریز بنانا چاہتے تھے۔ لیکن میرے دوستو، نواب سراج الدولہ نے جب ان کی نیت کو جب بھانپ لیا تو انہوں نے یہ چاہا کہ بھئی انگریز کا مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ 50,000 کا لشکر انہوں نے تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد انگریز سے مقابلہ کرنے کی ہمت اس کے اندر آئی، اور انہوں نے 50,000 کا لشکر لے کر کے انگریز کا مقابلہ کرنا چاہا۔ انگریز نے اس وقت میں دیکھا کہ چونکہ ہماری تعداد کم ہے، ہمارے پاس اسلحہ بھی ابھی بہت ہی کم ہے، اگر ہم ان سے مقابلہ کریں گے تو ہم ابھی ہار جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے ہمیں ہندوستان چھوڑ کر کے چلا جانا پڑے گا۔ انہوں نے ایک گیم کھیلی، اور وہ گیم آج بھی حکومت اپنے اپنے طور پہ ہمیشہ کھیلتی آئی ہے۔ وہ گیم یہ تھا کہ لوگوں کو، بسنے والے لوگوں کو حکومت کا لالچ دیا جائے، مال و دولت کا لالچ دیا جائے۔ انہوں نے مال و دولت کا لالچ دیا۔ اس 50,000 لشکر کے اندر ایک وزیر تھا جس کا نام میر جعفر تھا۔ انگریز نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اگر تم نواب سراج الدولہ کا کام تمام کر دیتے ہو تو ہم تمہیں کلکتہ کی ریاست کا گورنر بنا دیں گے۔ چنانچہ وہ لالچ میں آ گیا۔ ہر زمانے میں یہ ہوتا رہا ہے، پہلے بھی ہوا ہے اور ابھی بھی ایسا ہو رہا ہے کہ مال و دولت کے لالچ کے اندر آ کر کے بڑا سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو وہ اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے۔ اللہ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ پر رشوت دینے اور رشوت لینے کے تعلق سے اور ملک کے خلاف اگر غداری اگر کوئی کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی کی لعنت ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی رشوت لے کر کے کوئی غلط کام کرتا ہے تو ایسی صورت میں انہیں چاہیے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہوگا اور جہنم کے اندر اسے ڈالا جائے گا۔ آج اگر ہم اپنوں کے خلاف اگر ہم کھڑے ہوتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں اور غداری کرتے ہیں تو ایسی صورت میں حدیث کا یہ جملہ ہم سبوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو میرے دوستو، میر جعفر نے چونکہ اس کو گورنری لینی تھی، حکومت کرنا تھا کلکتہ کی پوری ریاست کے اوپر، انہوں نے دھوکے سے نواب سراج الدولہ کو شہید کر دیا۔ اپنوں کے ہاتھے اپنوں کا قتل کرایا گیا، اور اس طریقہ پر مکمل طور پہ انگریز کامیاب رہا۔ اور اگلے ہی دن انگریزوں نے میر جعفر کو کلکتہ ریاست کا گورنر بنا دیا۔ جب کلکتے کے اوپر انگریزوں کی حکومت ہو گئی تو انہوں نے پھر اپنی نظر دوڑائی کہ اب کون سی ریاست ایسی ہے جہاں پہ حکومت پاورفل ہے۔ انہوں نے جب نظر دوڑائی تو ان کی نظر دکن حیدرآباد کے اوپر پڑی کہ اگر یہاں کی حکومت ہمیں مل جائے تو ایسی صورت میں ہم مکمل طور پہ طاقتور ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو ریاستیں ہیں وہ اپنے آپ ہم فتح کر لیں گے، اور فوج بھی ہم اس دوران میں زیادہ سے زیادہ تیار کر لیں گے۔ چنانچہ میرے دوستو، حیدرآباد دکن جب انگریز آنے کے بعد اس نے یہ دیکھا، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا ٹیپو سلطان کا، سلطان ٹیپو شہید کے نام سے جو مشہور ہوئے ہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے قبروں کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میرے دوستو، ان کا جب نام سنا تو ایسی صورت میں انگریز کانپنے لگ گیا کہ ہم ہر کسی کا مقابلہ تو کر سکتے ہیں لیکن سلطان ٹیپو شہید کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس زمانے میں 3 چھوٹی چھوٹی جنگیں ٹیپو سلطان سے انگریزوں کی ہوئی تھی، اور ہر ایک جنگ کے اندر ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو شکست دیا تھا، اور ٹیپو سلطان کی فوج اور ان کو فتح نصیب ہوئی تھی، جیت ملی تھی۔ اس واسطے انہوں نے سوچا کہ ہم ان کا مقابلہ اس وقت میں بھی نہیں کر سکتے ہیں، فوج کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ مضبوط ہے، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ جو کھیل ہم نے کلکتہ کے اندر کھیلا تھا وہی کھیل ہم یہاں بھی کھیلتے ہیں۔ لیکن اس کھیل کے اندر بھی وہ ناکام رہا، انہیں مال و دولت کی لالچ دیا گیا، کہا کہ نہیں، ہمارے پاس مال و دولت اللہ کا کرم ہے بہت ہی زیادہ ہے۔ مال و دولت کے لالچ کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر جب وہ پھنسنا نہیں چاہا تو ایسی صورت میں ان کے وزیروں کے ذریعے سے ان کو قتل کرانے اور شہید کرانے کی سازشیں کی گئی۔
جب حضرت ٹیپو سلطان کو بہت ہی زیادہ انگریزوں نے مجبور کیا کہ تم اس دیش کو چھوڑ دو اور ہمیں حکومت کر لینے دو، اور جب ڈرایا گیا اور دھمکایا جانے لگا تو اس وقت میں ٹیپو سلطان نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ انگریزوں یاد رکھو، گیدڑ کی 100 دن کی زندگی سے بہتر ہے شیر کی 1 دن کی زندگی۔ یہ ٹیپو سلطان کا اتنا بہترین جملہ تھا جن کو تاریخ کی کتابوں کے اندر سنہرے حرف کے اندر لکھا گیا، اور ہر کسی کی زبان کے اندر اس وقت میں یہ جملہ اٹھا کرتا تھا اور کیا کہتے ہیں گھوما کرتا تھا اور سب لوگ بولا کرتے تھے۔ لیکن میرے دوستو، ان کے وزیر کے اندر ایک غدار تھا جس کا نام میر صادق تھا۔ میر صادق کو انگریزوں نے اپنے قبضے میں لیا اور انہیں لالچ دی، مال و دولت کا لالچ دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ بھائی کسی بھی طریقہ سے ٹیپو سلطان کو ہمارے راستے سے ہٹاؤ، تمہارے پاس جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں ہم اس کی تنخواہیں ڈبل کر دیں گے۔ حکومت کی لالچ دی گئی، روپیہ پیسہ کا لالچ میرے دوستوں دیا گیا، اور ہر زمانے کے اندر ایسے لوگ کوئی نہ کوئی ضرور ہوتے ہیں کہ اپنے ضمیر کو، اپنے ایمان کو روپیہ کے لالچ میں آ کر کے بیچ لیا کرتے ہیں۔ یہاں بھی ویسے ہی ہوا۔ مہینے کی آخری تاریخ تھی، میر صادق نے تمام وزراء سے کہا کہ بھائی آپ کو تنخواہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ وزراء نے کہا کہ ہاں ضرور چاہیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تم سب اپنی تنخواہ لینے کے لیے فلاں جگہ پہ آ جاؤ۔ چنانچہ جب وہ فلاں جگہ پہ پہنچا، انگریز پہلے سے وہاں پہنچ کر کے تھا، تمام کی تنخواہیں ڈبل کر دی گئی اور کہا کہ تنخواہیں ڈبل ہوں گی لیکن تمہیں یہ کرنا ہے کہ ہمارے درمیان سے ٹیپو سلطان کو مکمل طور پہ ختم کرنا ہے۔ میرے دوستو، مختصر یہ کہ دھوکے کے ذریعے سلطان ٹیپو شہید کو شہید کر دیا گیا، اور جب انگریز کو اس کی اطلاع دی گئی تو انگریز کا ایک نوجوان آتا ہے، ٹیپو سلطان کے ناش کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، ہر 4 جانب سے یہ دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے کہ یہ مرا ہے یا نہیں مرا ہے، زندہ تو نہیں ہے۔ جب وہ انگریز مطمئن ہو جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان اب اس دنیا میں نہیں رہا، مر گیا ہے، تو اب ان کے ناش کے پاس کھڑے ہو کر کے یہ کہتا ہے کہ وہ ہندوستان والو کان کھول کر کے سن لو، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس نے یہ اعلان کیا حضرت ٹیپو سلطان کے ناش کے پاس کھڑے ہو کر کے کہ ہندوستان کے واسیوں یاد رکھو، آج سے یہ ہندوستان مکمل طور پہ ہمارا ہے۔ جب تک ٹیپو سلطان زندہ تھا ہماری ہمت نہیں تھی کہ ہم اس کے اوپر حکومت کر سکیں، لیکن جب آج اس دنیا سے گیا ہے، ایک ہی وہ انسان تھا اس وقت میں انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہا کرتا تھا۔ وہ خود اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے چھوٹی 3 جنگیں میں ان سے کر چکا ہوں اور تینوں کے اندر انہوں نے ہمیں شکست دی ہے، ہمیں ہار کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ آج ٹیپو سلطان دنیا میں نہیں ہے، یاد رکھو ہندوستان آج سے ہمارا ہو گیا۔ لیکن میرے دوستو، کچھ مسلمانوں کے دشمن جو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف بات کرتے ہیں، ٹیپو سلطان کی جب بات آتی ہے تو اناپ شناپ بکنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ٹیپو سلطان کی وجہ سے انگریز بھی کانپا کرتا تھا۔ اب میرے دوستو، ان کے انتقال کے بعد جب ان کو شہید کر دیا گیا 1799 ہجری عیسوی میں ٹیپو سلطان کو شہید کیا گیا۔ حیدرآباد دکن کے اوپر جب انگریزوں نے اپنی حکومت اور گدی جب سنبھال لی تو پھر انہوں نے ہندوستان کے اور دوسری ریاستوں کے اوپر نظر دوڑائی تو انہیں نظر آیا دہلی، کہ اب چلو دہلی جایا جائے اور دہلی کے اندر جا کر کے اپنی حکومت کو قائم کی جائے۔ چنانچہ میرے دوستو، جب یہ انگریز اپنے لاہو لشکر کے ساتھ دہلی پہنچا ہے، یہ تمام باتیں میرے دوستو تاریخ سے مکمل طور پہ غائب ہے۔ ان باتوں کا ذکر ہمارے اسکول کے اندر یا پھر ہمارے مدرسوں کے اندر، پہلے ہمارے وقت میں جب ہم مدرسے میں پڑھا کرتے تھے اس وقت میں مدرسے میں اس کے اوپر پروگرام ہوتے تھے، تقریریں ہوتی تھی، ہمارے علماء کرام اس موضوع پہ گفتگو کرتے تھے، اور وہ جو جنگ آزادی کے اندر جن علماء کرام نے کردار ادا کیا تھا ان سبوں کا ذکر ہوتا تھا۔ آج بھی الحمدللہ بڑے اداروں کے اندر اس طریقہ پر پروگرام اور علماء کرام کا ذکر ضرور ہوتا ہے، لیکن میرے دوستو
ان لوگوں کے تعلق سے میں کیا کہوں، بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے تعلق سے جو چھوٹے چھوٹے اداروں کے مالک ہے، جو مدرسہ البنات جنہوں نے نام سے اپنے مدرسے چلا رہے ہیں، لڑکیوں کی تعلیم رکھے ہوا ہے، یا پھر ایسا اسکول جس کے اندر دینی تعلیم اور اصلی تعلیم کو مکس کر کے پڑھایا جاتا ہے، اس کے اندر بچے بھی آتے ہیں، بچیاں بھی آتی ہیں۔ جب 15 اگست یا 26 جنوری کا موقع آتا ہے، ایسی صورت میں اسٹیج کو سجایا جاتا ہے اور اس میں تمام بچیوں کو نقاب پہنا کر کے، جو بچیاں عام طور پہ نیک بالغ ہوا کرتی ہیں، 14 سال 12 سال 15 سال کی عمر ان سبوں کی ہوا کرتی ہے، کوئی ایک نعت لگایا جاتا ہے اور اس نعت کے اوپر ان بچیوں کو اسٹیج پہ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً لوگ غیر محرم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے بچیوں کو نقاب پہنا کر کے نچایا جاتا ہے۔ یہ افسوس ہے ایسے ادارے کے اوپر، اور ان تمام لوگوں کے اوپر بھی افسوس ہے جو اپنے گھر کی بچیوں کو، اپنے پڑوس کی بچیوں کو ان اسٹیجوں پہ ناچتا ہوا دیکھ کر کے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تمام لوگوں کو اس کے اوپر اعتراض کرنا چاہیے، بڑے بڑے مفتیان کرام کو اس کے اوپر بولنا چاہیے کہ یہ ادارہ والے ایسے کیوں کرتے ہیں؟ جن بچیوں کو گھر کے اندر رہنے کا حکم اسلام نے دیا، جن بچیوں کو پردہ میں رہنے کا حکم اسلام نے دیا، جن بچیوں کو بلا ضرورت اپنے گھر سے چوکھٹ کو پار کرنے کا بھی اسلام نے حکم نہیں دیا کہ بغیر ضرورت تم نہیں نکل سکتے، جن بچیوں اور جن گھر والوں نے اپنے بچیوں کا نام حضرت فاطمہ زہرا کے نام کے اوپر لوگوں نے رکھا ہے، ان کی عزت کی دھجیاں آج اڑائی جا رہی ہے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حشر کا میدان قائم ہوگا، پلسلات لگی ہوگی، اس کے اوپر علماء کرام گزر رہے ہوں گے، شہداء کرام گزر رہے ہوں گے، اور تمام کے تمام انبیاء کرام پلسلات کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے، لیکن میرے دوستو جب باری آئے گی سید کیا کہتے ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، تو ایسی صورت میں ایک فرشتہ آواز لگانے والا آواز آ کر کے لگائے گا کہ او شہداء کی جماعت، او انبیاء کرام کی جماعت، او علماء کرام کی جماعت، اپنے نگاہوں کو نیچے کر لو، پلسلات کے دائرے سے ہٹ جاؤ، چونکہ اس وقت میں پلسلات کے اوپر نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی چھوٹی بیٹی فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہیں۔ اس طریقہ پر پردہ کا دنیا کے اندر خیال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں پلسرات کے اوپر بھی ان کے پردہ کا خیال فرمائیں گے۔ انبیاء کرام سے کہا جائے گا کہ آپ ہٹ جاؤ، جنت میں عورتوں کی سرداریں جو بنیں گی وہ ابھی ان پلسرات سے گزرنے والی ہے۔ یہ طریقہ اور یہ تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو دیا تھا کہ تم اپنے گھر میں پردے کے اندر رہنا، اور وہ لوگ 15 اگست اور 26 جنوری کے موقع پر ہماری ان بیٹیوں کو منچ پہ کھڑا کر کے وہ گانے کے اوپر اور پھر نعتوں کے اوپر وہ نچاتے اور ڈانس کرواتے ہیں۔ یہ کہاں سے صحیح ہوگا؟ یہ مکمل طور پہ حرام ہے یہ طریقہ۔ اگر ہم میں کا بھی کوئی آدمی اگر وہاں پہ اس پروگرام میں جاتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اعتراض کریں، بند کروائیں اس طریقہ پر عورتوں کو ناچنے اور بچیوں کے ناچنے کے طریقے کو۔ آج یہ چھوٹے اسٹیج پہ نقاب کے اندر پہن کر کے وہ ناچ رہی ہیں، وہ کیا سمجھیں گی یہ چھوٹی بچی اور ان کے دیکھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے کہ یہی ناچنا جائز ہے، نقاب پہن کر کے ناچنا جائز ہے، لہذا ناچو، اور پھر وہ بڑے ہو کر کے اللہ نہ کرے کسی بڑے منچ کے اوپر جا کر کے ناچے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے دوستو مذاق اڑایا جا رہا ہے، مذاق بنایا جا رہا ہے دینی اداروں کے اندر، یا پھر ایسے اداروں کے اندر جس میں دونوں بھی تعلیم مخلوط ہیں، عصری تعلیم اور دینی تعلیم۔ ان پروگراموں کے اوپر انشاءاللہ پابندی لگنی چاہیے۔ تو میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب دہلی کا سفر کیا، دہلی جب یہ پہنچے انگریز، تو اس وقت میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھانپ لیا کہ ان کی حکومت یہ کیوں کرنا چاہ رہا ہے، انگریزوں کی نیت کو اس نے بھانپ لیا، لیکن کچھ زیادہ دن یہ زندہ نہیں رہے، انتقال کر گئے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جب انہیں معلوم ہوا کہ انگریز ہندوستان کے اوپر حکومت کس غرض اور کس نظریے سے کرنا چاہتا ہے، تو میرے دوستو حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ دیا تھا، ایک فتویٰ دیا تھا۔ وہ سب سے پہلا فتویٰ تھا اور سب سے بڑا فتویٰ تھا۔ آج کچھ لوگ ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر کے فتویٰ چلاتے رہتے ہیں، فتویٰ کی حقیقت کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں۔
جب انگریزوں نے مکمل طور پہ دلی کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، کلکتہ و بمبئی کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، اور حیدرآباد دکن کے اوپر جب اس کا قبضہ ہو چکا تھا، دہلی تک یہ جب پہنچ چکا تھا، تو ایسے وقت میں ایک فتوے کی ضرورت تھی جنہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ اب یہ ہندوستان دارالامن نہیں رہا بلکہ دارالحرب ہے۔ اس وقت میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہو، کسی بھی مسلک کے ہو، کسی بھی سوسائٹی کے اندر رہنے والا ہو، ہر کسی کے اوپر ہندوستان کا جو بھی باشندہ ہے، ہر کسی کے اوپر انگریزوں کے خلاف لڑنا، اس کے لیے جہاد کرنا مکمل طور پہ فرض عین ہے۔ یہ فتویٰ دینے والا کوئی اور نہیں، کوئی دوسرا نہیں، بلکہ میرے دوستو شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ تھے۔ کیوں فتویٰ دیا؟ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے۔ یہ فتویٰ کا اثر ایسا ہوا کہ حکومت انگریزوں کی مکمل طور پہ کانپ گئی اور کہا کہ اگر یہ فتویٰ دور تک پھیلا تو ایسی صورت میں ہمارے لیے ہندوستان میں پاؤں جمانا مشکل ہو جائے گا۔ انگریزوں نے حضرت شاہ عبد العزیز کے خلاف بہت ساری پابندیاں لگا دی، لیکن شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے صرف زبان سے یہ نہیں بولا، بلکہ تمام علماء کرام کو اس وقت میں جمع کیا اور تمام علماء کرام کے 2-3 گروپ بنائے۔ تمام گروپوں کے اندر بڑے بڑے علماء کرام کو شامل کیا گیا، بڑے بڑے اس وقت میں پڑھنے والے، تعلیم کا حاصل کرنے والے بچوں کو شامل کیا گیا، اور تمام علماء کرام کو ایک ذمہ داری دی گئی۔ انہی میں سے میرے دوستو ایک ذمہ داری جو دی گئی وہ دی گئی کہ آپ ہندوستان گروہ کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ ہندوستان کے گوشہ گوشہ کے اندر جائیں، نوجوانوں سے ملے، بڑے بوڑھوں سے ملے، سبھوں سے ملے، اور سبھوں کو جہاد کے لیے اپنے آپ کو جو تیار ہونے کو کہا۔ ان کے پاس لاؤ لشکر نہیں تھے، ان کے پاس تلواریں نہیں تھی، ان کے پاس تیر و کمان نہیں تھے، ان کے پاس گھوڑے یا سواری نہیں تھے، لیکن میرے دوستو جذبہ دل کے اندر یہ تھا کہ جذبہ جب بیدار کر دیا جائے، ہندوستان کی محبت جب کسی کے دل میں پیدا کر دی جائے گی تو بڑے سے بڑے ہتھیار کے سامنے وہ اپنے سینے کو دکھانے کو تیار ہوگا، پیٹھ دکھانے کے لیے ہرگز وہ تیار نہیں ہوگا۔ تمام ہندوستان کے اندر گھوم کر کے ایک گروہ علماء کرام کا جہاد کے لیے نوجوانوں کو تیار کیا، اور میرے دوستو دوسرا گروہ جن میں سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ ملک کے کونے کونے میں جا کر کے انگریزوں کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کی، انگریزوں کی حقیقت کو بتلایا۔ آزادی اس طریقہ پر حاصل نہیں ہو گئی کہ 2-4 آدمی اٹھے جو کہانی میں کہہ دیا جاتا ہے اور فلاں فلاں نے ہندوستان کو آزاد کر دیا۔ نہیں میرے دوستو، ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے ان علماء کرام نے اپنے جان اور مال، اپنے بیوی بچے سبھوں کو اللہ کے راستے میں ہندوستان کے خاطر قربان کر دیا۔ ان قربانیوں کو آج مکمل طور پہ تاریخ سے نکال دیا گیا ہے۔ ہم مسلمان بھی وہی 2-4 لوگوں کے نام کو جانتے ہیں اور انہی کا ذکر اپنے بچوں کے سامنے کرتے ہیں۔ ان علماء کرام کے تعلق سے ہم ہرگز نہیں جانتے۔ مختصر میرے دوستو یہ کہ جب ان تمام چیزوں سے انگریز تھک گیا تو اس نے ایک نیتی جاری کی، ایک طریقہ لوگوں میں مشہور کیا، نفرت کرو اور پھر حکومت کرو۔ انہوں نے نفرت کو پھیلایا، ہندو مسلمان اس وقت میں اس نے کیا۔ ہر ایک اسٹیشن کے اوپر گرمی کے موسم میں انہوں نے مٹکے رکھے، مٹکے میں پانی رکھے، ایک مٹکا کے اوپر جو ہے لکھ دیا مسلمان، دوسرے مٹکا کے اوپر لکھ دیا ہندو۔ جب ٹرینیں آتی تھیں، پیسنجر جب اترتے تھے، مسلمانوں کو بھی کھڑا ایک مٹکے کے پاس کیا، ہندو کو بھی مٹکے کے پاس کھڑا کیا، اور یہ اعلان کہا کہ تم لگاؤ کہ تم ہندو ہو تو یہاں سے پانی پیو، تم مسلمان ہو تو یہاں سے پانی پیو۔ جب اس کے میرے دوستو جب یہ حقیقت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب یہ حقیقت پہنچی اور یہ خبر پہنچی تو انہوں نے ایک میدان میں گھاس منڈی بازار کے چوک لدھیانہ کے اندر یہ جگہ ہے، وہاں پہ تمام مسلک اور تمام مذہب کے لوگوں کو جمع کیا، اور لوگوں کو جمع کرنے کے بعد انہوں نے ایک تقریر کہی، اور تقریر کے اندر یہ بات کہی کہ وہ ہمارے ہندوستان کے رہنے والے لوگوں، کیا آپ کو ہندوستان چاہیے؟ کیا آپ انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانا چاہتے ہو؟ سبھوں نے کہا تھا، اس کے اندر ہر مذہب کے لوگ موجود تھے، سبھوں نے کہا تھا کہ ہاں ہمیں ہندوستان میں آزادی سے رہنا چاہیے، انگریزوں کو ہم بھگانا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت میں میرے دوستو حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ان اسٹیشنوں کے پاس جو مٹکے اور مٹکے میں پانی اور مٹکے کے اوپر جو ہندو اور مسلمان لکھا ہوا ہے، ان مٹکوں کو سب سے پہلے ہمیں توڑنا پڑے گا۔ چنانچہ سب کے سب اٹھے، تمام اسٹیشنوں پہ پہنچے،
جہاں جہاں بھی یہ انتظام تھا اور نفرت پھیلائی جا رہی تھی، ان تمام کو مکمل طور پہ مٹکوں کو توڑا اور بھائی چارگی کو اس طریقہ پر مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا۔ آج وہی بھائی چارگی ہم تمام لوگوں کو، دیش واسیوں کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج نفرت اس طریقہ پر پھیل چکی ہے کہ پڑوسی کا دشمن ہو چکا ہے۔ وہ پڑوسی جو عید و بقرعید میں ہمارے گھر آ کر کے سویاں کھا کر کے جاتے تھے، آج ہمارا سلام یا دعا بھی لینے کو جو ہے وہ نہیں تیار ہے۔ اس طریقہ پر نفرت پھیل گئی ہے۔ اس نفرت کو محبت میں تبدیل کرنا ہے، اس کے لیے ہندوستان کے تمام باشندوں کو آگے بڑھنا پڑے گا اور یہ کہنا پڑے گا کہ اگر ہندوستان میں پھر سے ایک بار آزادی چاہیے تو ان نفرت کو ختم کرنا ہے اور محبت کو پیدا کرنا ہے۔ اللہ ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، مختصر یہ ابھی 3 منٹ باقی ہے، میں مختصر طور پہ میرے دوستو یہ کہتا ہوں کہ یہ لڑائی چلتی رہی اور اسی کے دوران میرے دوستو 1866 عیسوی کے اندر دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد رکھی گئی وہ انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے۔ اس کے علاوہ 1912 عیسوی کے اندر تاریخ ریشمی رومال شیخ الہند نے چلائی تھی۔ وہ کیوں چلائی تھی؟ تاکہ انگریزوں کو ہندوستان سے بھگایا جائے۔ 1916 کے اندر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیل کے اندر گئے اور مکمل طور پہ تکلیفوں کے اوپر تکلیف ان کو دی گئی۔ کیوں دی گئی؟ انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے ان کو تکلیفیں دی گئی۔ 1919 عیسوی کے اندر جمعیت علماء ہند کی جو بنیاد رکھی گئی ہندوستان کے اندر، کیوں رکھی گئی؟ انگریز کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے رکھی گئی تھی۔ اور اس کے علاوہ 1920 عیسوی کے اندر جامعہ ملیہ کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ اسی غرض سے رکھی گئی تھی تاکہ ہندوستان سے انگریزوں کو بھگایا جائے۔ یہ تمام تاریخی عمارتیں اور یہ تمام علماء کرام ہم تمام مسلمانوں کو یہ بتلاتا اور یہ سبق دیتے ہیں کہ ہندوستان بس یوں ہی آزاد نہیں ہو گیا کسی 2-4 آدمی کی وجہ سے، بلکہ ان کے لیے تمام مذہب کے لوگوں نے، تمام مذہب کے رہنے والوں کے ماننے والوں نے، ہندوستان کے باشندوں نے انگریز کے خلاف اپنے اپنے طور پہ بہت سارے قربانیاں دی ہیں، جب جا کر کے 15 اگست 1947 کے اندر ہمارا ہندوستان آزاد ہوا تھا۔ اللہ وہ آزادی ہم سبوں کو پھر سے نصیب فرمائے۔ اللہ سے ہماری یہ دعا ہے کہ ہم سبوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو حضرات سنت نہ پڑھو پڑھ لیجئے، اپنی اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو کر کے صفوں کو درست فرما لیجئے۔